اس لڑکی سے یہ کہنا اس کی توہین تھی کہ اس کے لیے بھی کچھ بچا دے، اس لیے اپنے آپ پر قابو پا کر وہاں سے اٹھ گیا۔ وہ اب کچن میں کھڑا اپنا بنایا ہوا پاستا کھا رہا تھا، ساتھ ساتھ دل ہی دل میں اس چھٹانگ سی لڑکی کو بھی کوسنے میں مصروف تھا۔ وہ اپنا پاستا کھا کر باہر آیا تو وہ لڑکی اب کہیں نہیں تھی۔ اس کے کھانے کے خالی برتن سامنے ہی اسی ٹیبل پر رکھے تھے اور خود وہ محترمہ یقیناً اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ اس لڑکی کی حرکت ایک بار پھر اس کا خون کھولا گئی تھی۔ ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ اس نے اس لڑکی کو اغوا کیا ہے، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ لڑکی کسی گیسٹ ہاؤس میں رہنے آئی ہے اور وہ اس کا فل ٹائم سرونٹ ہے۔ اس سوچ کے ساتھ بھڑ بھڑ چلتے وہ اب اس کے برتن اٹھا رہا تھا۔ اس کی بڑی ہی نفاست پسند طبیعت تھی، پھیلاؤ اور گندگی اسے برداشت نہیں ہوتی تھی، اس لیے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ سب کرنے پر مجبور تھا۔ وہ الگ بات تھی کہ دل میں اس وقت آگ لگی ہوئی تھی۔ یہ لڑکی تو جان کا عذاب بن گئی تھی اور وہ یہ ماننا نہیں چاہتا تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ جب سے اسے پتہ چلا تھا کہ اس کی بہن منیر عالم خان کے پاس ہے، تب سے وہ کسی حد تک سکون میں آ گیا تھا۔ اسے اپنی بہن جلد از جلد واپس چاہیے تھی، لیکن اس کے دل کو تسلی تھی کہ وہ اس کی بہن کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اسے لگا تھا کہ یہ سب بہت ہی آسان ہوگا، خاص کر کے تب جب اس کے پاس منیر عالم خان کی بہن ہوگی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ اس شخص کا رویہ اب اسے الجھن میں ڈال دیا تھا۔ آخر وہ چاہتا کیا تھا؟ آخر اگر اس نے اس کی بہن کو زمین کی خاطر اغوا کیا تھا تو پھر اسے زمین کا مطالبہ کیوں نہیں کر رہا تھا؟ یہ کیوں کہہ رہا تھا کہ اس کی بہن نہیں ہے اس کے پاس؟ اور پھر اس کی اپنی بہن جو کہ اسے جان سے پیاری تھی، اس کے بارے میں بھی سن کر جیسے اسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا، حالانکہ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ اپنی بہن بہت پیاری تھی اسے۔ تو پھر اب وہ اتنے سکون میں کیسے تھا؟ چلو وہ ایک وقت میں مان لیتا کہ اسے اس کی بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ وہ یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ وہ ایک پولیس آفیسر ہو کر اس کی بہن کو اغوا کرے گا، اس لیے پرسکون تھا، لیکن اب تک تو اسے سب پتہ چل چکا ہوگا کہ اس کی بہن کالج سے واپس نہیں آئی، تو پھر ابھی تک وہ خاموش کیوں تھا؟ اس کی یہ خاموشی ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ کیا یہ طوفان سے پہلے ہی خاموشی تھی؟ وہ تو کب سے اس کی فون کال کے انتظار میں تھا کہ کب اسے اپنی بہن کے بارے میں پتہ چلتا اور کب وہ فون کر کے اپنی بہن واپس مانگتا، لیکن اس بات کو صبح و شام ہو گئی تھی۔ اس شخص کی ابھی تک کوئی کال نہیں آئی تھی۔ اس کی بہن کل دوپہر سے غائب تھی اور اسے جیسے اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ وہ اپنی بہن کے معاملے میں اتنا لاپرواہ تو کبھی نہیں تھا، یا کہیں ایسا تو نہیں کہ اس نے اس کی بات کو مذاق میں ڈال دیا اور پتہ ہی نہیں کروایا کہ اس کی بہن گھر پہ موجود ہے یا نہیں۔ وہ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا، مگر کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ادھر اس کی بہن اپنی حرکت اور باتوں سے اسے پاگل کرنے پر تلی تھی، اور دوسری طرف اس کا بھائی تھا جو کہ جانے کیا منصوبے بنا کر اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم کرنے پر تلا تھا۔ اس وقت تو اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ان دونوں بہن بھائیوں کو زندہ قبر میں دفنا دے جو کہ اس کا جینا حرام کر چکے تھے۔ وہیں دوسری جانب منیر عالم خان دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو وہ اسی جگہ پر گھونگھٹ اوڑھے کی صوفے پر بیٹھی تھی جہاں وہ اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ ایجاب و قبول کا مرحلہ گزرنے کے بعد وہ مولوی صاحب اور گواہوں کو باہر چھوڑ کر 5 منٹ میں ہی واپس آ گیا تھا۔ آگے ان کو واپس چھوڑنے کی ذمہ داری اسفر کی تھی، ساتھ ہی اس نے ایک پارسل بھی اسفر خان کے حوالے کیا تھا کہ وہ یہ اس کے سارے صاحب تک پہنچا دیں۔ اسفر کو اس کی بات کچھ پسند نہیں آئی تھی کیونکہ اس ایس پی کے پاس گل ڈانا موجود تھی، ایسے میں اس طرح کی حرکت آگ میں تیل ڈالنے کے مترادف تھی، لیکن منیر عالم خان کے حکم کے آگے وہ بے بس تھا، اس کی بات ماننی ہی تھی۔ انہیں باہر تک چھوڑ کے اور اسفر کو ضروری ہدایت کرتا وہ جلدی سے واپس اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ سامنے اس کمسن حسینہ کو اپنی دلہن کے روپ میں اپنے انتظار میں بیٹھا دیکھ کر وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اپنی دھڑکنیں شمار کرنے لگا۔ یقین کرنا مشکل تھا کہ وہ لڑکی جو کہ اس کے دل کی ملکہ بن چکی تھی، اسے قسمت نے ہمیشہ کے لیے اس کا کر دیا تھا۔ وہ اب اس کی محرم تھی، اس کی بیوی، اس کی عزت وہ منیر عالم خان کی ملکیت تھی، اور اب پوری دنیا بھی مل کر اس لڑکی کو اس سے دور نہیں کر سکتی تھی۔ یہ لڑکی اس کے جینے کی وجہ بن چکی تھی، وہ اس کے لیے جان دے بھی سکتا تھا اور لے بھی سکتا تھا۔ وہ اس طرح اس کے دل پر قابض ہوئی تھی کہ اسے کوئی راہ فرار نہیں مل پایا تھا، اور اب آخر اس نے اپنے دل کی خواہش پوری کرتے ہوئے اسے ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لیا تھا۔ اب تو وہ خود بھی جانتی تھی اس سے دور نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ صرف نکاح کا بندھن نہیں تھا، یہ ایک ایسا حصار تھا جو ان دونوں کو تاعمر کے لیے ایک دوسرے سے باندھ گیا تھا۔ یہ خوبصورت سا بندھن ان دونوں کو ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کا کر گیا تھا، اور اب اس رشتے کو ختم کرنا کسی کی بس میں نہیں تھا۔ وہ معصوم سی کم سن سی گڑیا اس کی پہلی نظر کی محبت تھی،
وہ مر تو سکتا تھا لیکن نہ تو اسے چھوڑ سکتا تھا، نہ ہی کبھی خود سے دور جانے دے سکتا تھا۔ وہ اب اس کی بیوی ہی نہیں، اس کی شریک حیات تھی، جسے تاعمر اس کے ساتھ رہنا تھا۔ اسے اپنے پاس رکھنے کے لیے وہ اسے زندگی بھر دنیا والوں سے دور اپنے پاس قید رکھ سکتا تھا۔ اسے یقین تھا خود پر اور اپنی محبت کر کہ وہ بہت جلد اس معصوم سی لڑکی کو اپنی محبت کے سحر میں جکڑ کر ہر شے بھلا دے گا۔ اسے سوائے اس کے اور کچھ یاد نہیں رہے گا۔ وہ آنکھوں میں محبت کی دیپ لیے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے اس کے سامنے آیا تھا، وہ جو کہ ان سب کے باہر جانے پر گہری گہری سانس لیتی خود پر قابو پانے کی کوشش میں تھی، ہلکان ہو رہی تھی۔ اسے اتنی جلدی واپس آتا دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھیں۔ اس نے جیسے ہی دروازہ بند کیا اسے لگا اس کا دل بھی بند ہو جائے گا۔ وہ آنکھوں میں نمی اور دل میں گھبراہٹ لیے اس کی مضبوط قدموں کو دیکھ رہی تھی، جو کہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اب اس کے سامنے آن رکے تھے۔ وہ دونوں اب ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑی تھی۔ جہاں گھونگھٹ میں چھپی بیٹھی اس لڑکی کی حالت اس ساحرانہ نوجوان کو اپنے شوہر کے روپ میں اپنے سامنے پا کر بگڑ رہی تھی، وہیں پر سامنے کھڑا وہ نوجوان بھی اس کے سامنے کھڑا لب کاٹتے ہوئے اس سے مخاطب ہونے کی کوئی الفاظ تلاش کر رہا تھا۔ زندگی میں کبھی وہ ایسی کشمکش میں مبتلا نہیں ہوا تھا، لیکن اس وقت اس کے سامنے جو لڑکی بیٹھی تھی وہ کوئی عام لڑکی نہیں تھی، وہ اس کے دل کی مکین تھی، اس کی محبت تھی۔ اس لیے وہ چاہتا تھا کہ اس کے لبوں سے نکلے الفاظ سامنے والے کے دل میں اتر جائے۔ وہ کچھ ایسا کہنا چاہتا تھا کہ جو کہ اس لڑکی کو ہمیشہ کے لیے اس کا کر دے۔ اسے اپنی محرم کے روپ میں سامنے پا کر اس کے دل کی حالت بھی بڑی عجیب سی ہو رہی تھی۔ وہ اپنی حالت اور کیفیت خود ہی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ محبوب کو پا لینے کا احساس اس قدر دل فریب ہوتا ہے، اسے اندازہ نہیں تھا۔ وہ ایک گہرا سانس لے کر اب گھٹنوں کے بل اس کے سامنے ہی قالین پر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے بغیر کچھ کہے آہستہ سے اس کے گھونگھٹ میں سے ذرا سے نظر آتے کپکپاتے ہوئے ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھامے تھے، اور مقابل کی اس حرکت پر اس معصوم سی لڑکی کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ وہ اپنی سانس تک روک گئی تھی۔ اس کے کانپتے ہاتھوں سے اس کی گھبراہٹ کا اندازہ لگا کر وہ ایک ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا۔ اس کی بیوی انتہا کی نازک اور معصوم تھی، اور اس کی یہ معصومیت یقیناً اس کے لیے جان لیوا ثابت ہونے والی تھی۔ سب ٹھیک ہے، پریشان کیوں رہی ہوں؟ میں اب شوہر ہوں آپ کا، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی بات پر وہ گہری گہری سانس لیتی خود پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ دل کی حالت ایسی تھی کہ ابھی بس باہر نکل آئے گا۔ اس شخص کی ساحرانہ خوشبو اسے اپنے حصار میں جکڑ رہی تھی۔ اس کے انتہائی قریب بیٹھا ہوا شخص اس کے حواسوں پر سوار ہو رہا تھا۔ اسے لگا وہ کسی بھی وقت گر جائے گی۔ مومل، اس نے آہستہ کسی غمگین آواز میں اسے پکارا تو اس کی پکار پر اس کی دھڑکنوں نے مزید شور مچایا تھا۔ اس شخص کے لبوں سے اپنا نام بے حد پیارا لگا تھا۔ وہ اس کا گھونگھٹ ہٹانا چاہتا تھا، اس کے حسین سراپے کو اپنی آنکھوں سے سراہنا چاہتا تھا، لیکن اس کی گھبراہٹ اور معصومیت دیکھ کر ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ وہ معصوم سی گڑیا اس کی نگاہوں کی تپش برداشت نہیں کر پائے گی، وہ جو اس کی موجودگی سے ہی اس قدر گھبرا رہی تھی، اس کی نگاہوں کا وار یقیناً سہ نہیں پائے گی۔ لیکن اپنے دل پر جبر کرتے وہ خود پر قابو پانے کی کوشش میں ناکام ہو رہا تھا۔ اس کا دل مسلسل اس معصوم سی حسینہ کے دیدار کے لیے بے قرار تھا۔ اگر آپ اجازت دیں تو کیا میں یہ گھونگھٹ ہٹا دوں؟ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، کیا اجازت ہے؟ اس کے دل فریب انداز میں اجازت مانگنے پر وہ معصوم سی لڑکی کپکپا کر رہ گئی تھی، لیکن اس کا انداز اس قدر دل فریب تھا کہ وہ چاہ کر بھی اس کی خواہش رد نہیں کر پائی تھی۔ اس کا دل خود اسی سے بغاوت پر اتر آیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کیسے، لیکن اس کا سر اس بات میں ہلا تھا۔ اس کی اجازت پر وہ اپنے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کا گھونگھٹ آہستگی سے اٹھا گیا تھا۔ ماشاءاللہ میری دلہن۔ گھونگھٹ ہٹتے ہی اس کا معصوم سا حسن اس کے روبرو ہوا تھا، اور اس شخص کے لیے جیسے دنیا رک سی گئی تھی۔ لگا جیسے دنیا بھر کی تمام خوبصورتی سمیٹ کر اس معصوم سی لڑکی میں آ سمائی تھی۔ اس کی ساحرانہ سبز رنگ آنکھیں اس کے حسین سراپے سے لپٹ گئی تھیں، جیسے یہ نگاہیں تاعمر کے لیے اس معصوم حسن کا دباو کرنا چاہتی ہوں۔ دل کی دھڑکنوں نے بھی عجب سی لے پر پکڑی تھی۔ وہ دیوانہ وار آنکھوں میں محبت اور وارفتی کے لیے اسے دیکھتا چلا گیا تھا، جبکہ اس معصوم سی لڑکی کو لگا کہ وہ اس کی نگاہوں کی تپش سے ہی پگھل جائے گی۔ کھانا کھانے کے بعد اس میں کچھ انرجی آئی تھی، اور اب وہ کاٹیج کے اس آرام دہ کمرے میں بیٹھی یہاں سے نکلنے اور ایس پی کو سبق سکھانے کے منصوبے بنا رہی تھی۔ اسے اس ایس پی پر ذرا برابر بھی بھروسہ نہیں تھا۔ اس کا بھائی کسی کو اغوا نہیں کر سکتا۔ اس شخص نے شاید سب کو اپنے جیسا ہی سمجھ رکھا تھا، اس لیے ایسی بکواس کر رہا تھا، لیکن جو بھی تھا اسے یہاں سے نکلنا تھا۔ لیکن جیسے کہ اس شخص نے کہا کہ یہ ایک سنسان علاقہ تھا، جہاں جنگلی جانور اور خطرناک راستے تھے،
اس کا مطلب یہی تھا کہ اس کا یہاں سے آسانی سے نکلنا ممکن نہیں تھا۔ پھر وہ قرانٹ ایس پی بھی باہر ہی اس کی پہرہ داری پر موجود تھا۔ اس کی موجودگی میں یہاں سے نکلنا تقریباً ناممکن تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ وہ یہیں ڈیرے ڈال کر بیٹھا تھا، کم وقت کہیں کا جا ہی نہیں رہا تھا۔ وہ کہیں جاتا تو اسے کوئی موقع ملتا، شاید وہ یہاں سے نکل کر باہر کسی سے لفٹ مانگ کر اپنے گھر تک پہنچ جاتی، لیکن جب تک یہ شخص یہاں موجود تھا تب تک اسے نہایت سمجھداری سے کوئی فیصلہ کرنا تھا۔ وہ جانے کب اس کی جان چھوڑتا اور اسے یہاں اکیلا چھوڑ کر جاتا، اسی لیے اب اسے اس کی موجودگی میں ہی یہاں سے نکلنے کا کوئی پلان بنانا تھا۔ سب سے پہلے اسے اس شخص کا موبائل فون چاہیے تھا تاکہ وہ اپنے بھائی سے رابطہ کر سکے۔ یہ اس کا پلان اے تھا، جو کہ اگر ناکام ہو جاتا تو پھر اس کے لیے اس کے پاس ایک دوسرا پلان بھی موجود تھا۔ اسے اب رات کا انتظار کرنا تھا کہ رات ہوتے ہی وہ اس کے سونے کے بعد اس کا موبائل حاصل کرے گی اور پھر اپنے بھائی سے رابطہ کر کے اسے اپنی لوکیشن بھیجے گی تاکہ وہ جلد از جلد یہاں آ کر اسے نکال لے اور اسے ایس پی کا دماغ بھی ٹھکانے لگائے، جو کہ اسے اغوا کر کے جانے خود کیا سمجھ رہا تھا۔ اس کا فل پروف پلان تیار تھا، اسے اب خاموشی سے بیٹھ کر رات کا انتظار کرنا تھا۔ رات کے 12 بجے آخر اس نے اپنے پلان پر عمل درآمد کا فیصلہ کیا اور خاموشی سے دبے پاؤں دروازہ کھول کر اپنے کمرے سے باہر نکل آئی۔ اسے اب اس ایس پی کا کمرہ ڈھونڈنا تھا، ساتھ ہی وہ دل ہی دل میں دعا بھی کر رہی تھی کہ اس کا کمرہ لاک نہ ہو، لیکن اس کی قسمت اچھی تھی کہ وہ اسے لاؤنج میں ہی سامنے صوفے کی بیک سے ٹکا سوتا ہوا نظر آ گیا۔ وہ مشکوک نظروں سے اسے دیکھنے لگی کہ آیا وہ سچ میں سو رہا ہے یا کہیں یوں نہیں آنکھیں موندے تو نہیں لیٹا۔ ویسے تو رات کے اس پہر الو بھی سو جاتے ہیں، لیکن جانے یہ ایس پی اس وقت یہاں کیا کر رہا تھا۔ جو بھی تھا، اس کا کام آسان ہو رہا تھا، بس وہ سویا ہوا ہی ملے۔ وہ دل ہی دل میں دعا کرتی، اب آیت الکرسی کا ورد کرتی ہوئے دبے پاؤں اس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اس کے سر پر پہنچ کر ایک پل کو تو دل میں خیال آیا کہ اس 2 نمبر ایس پی کی گردن دبا کر اسے یہیں پر ٹپکا دے، لیکن پھر اس نے جلدی سے اپنے خیالات کو جھٹکتے ہوئے اپنی سوچ کی نفی کی تھی، کیونکہ وہ ابھی بھری جوانی میں اس ایس پی کے خون سے اپنے ہاتھ رنگ کر جیل نہیں جانا چاہتی تھی۔ اسے ایک قتل معاف ہوتا تو یقیناً اسی شخص کا کرتی۔ وہ حسین نقوش اور جاندار پرسنالٹی کا مالک بھی یہ ڈیشنگ نوجوان اس وقت گل رانا کو زہر سے بھی زیادہ برا لگ رہا تھا۔ اس کے صوفے کے پیچھے کھڑی وہ اپنا چہرہ اس کے بے حد قریب کرتے گویا جاننا چاہ رہی تھی کہ وہ واقعی میں سو گیا ہے یا جاگ رہا ہے، کہ تبھی زاران شاہ نے آنکھیں کھولی تھیں۔ نیند تو اسے ویسے بھی نہیں آ رہی تھی، بس تھوڑی دیر کے لیے سر ٹکا گیا تھا تو آنکھ لگ گئی تھی، لیکن وہ گہری نیند میں نہیں تھا، اسی لیے اپنے قریب کسی کی موجودگی محسوس کرتے فوراً اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ آنکھیں کھولتی اپنے سامنے اس لڑکی کا الٹا چہرہ اپنے بے حد قریب دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی تھیں۔ اگلے ہی لمحے دونوں کی چیخیں ایک ساتھ بلند ہوئی تھیں۔ وہ ہڑبڑا کر چیختی ہوئی اپنا چہرہ فوراً پیچھے کر گئی تھی، جبکہ وہ شخص بھی تیزی سے صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس لڑکی کا چہرہ یوں اچانک اپنے سامنے دیکھ کر ایک لمحے کو بھی وہ بھی چونک گیا تھا۔ تم چیخیں کیوں؟ اس لڑکی کی احتجاجی آواز پہ وہ خونخوار نظروں سے اسے دیکھنے لگا، جو یوں اچانک اس کے صوفے کے پیچھے سے اس کے سامنے آ کر ایک تو اسے ڈرا چکی تھی، اوپر سے پوچھ رہی تھی کہ چیخیں کیوں؟ تم کیوں چیخی تھی؟ وہ اسے گھورتے ہوئے پوچھنے لگا۔ میں تو لڑکیوں میں چیخ سکتی ہوں، ہاں، لیکن تمہارا چیخنے کا کوئی مطلب نہیں بنتا۔ اس کے دانت پیس کر کہتے اس شخص نے اپنی مٹھیاں بھیج لی تھیں۔ یہ لڑکی اچھے بھلے انسان کا دماغ گھما دیتی تھی، حالانکہ غلطی بھی اس کی تھی۔ پتہ نہیں وہ سوتے میں اس کے پاس آ کر کیا کرنے کی کوشش کر رہی تھی، کہیں وہ اسے مارنے کے لیے تو نہیں آئی تھی۔ اس کے دل میں وہم پیدا ہوا تھا، اس لڑکی سے وہ کسی بھی چیز کی توقع کر سکتا تھا۔ جو لڑکی پولیس آفیسر کو کھینچ کر جوتا مار سکتی تھی، اس کے بال پکڑنے کی کوشش کر سکتی تھی، وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ میں نے چڑیل زندگی میں پہلی بار اتنے قریب سے دیکھی تھی نا، اس لیے ڈر گیا۔ وہ اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے دانت پیستے ہوئے بولا تو وہ لڑکی جزبزز ہو کر غصینی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب ہے میں تمہاری اس بکواس کا؟ وہ دونوں ہاتھ کمر پر ٹکائے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، جیسے آنکھوں سے ہی کچا چبا جائے گی۔ میں اپنی بات دہرانے کا عادی نہیں ہوں، اور تم یہاں کیا کر رہی تھی اس وقت؟ وہ لاپرواہی سے کہتا ہوا اس سے سوال کرنے لگا۔ مجھے نیند نہیں آئی تھی، اس لیے یہاں ٹہل رہی تھی، تمہیں یوں مردوں کی طرح سوتا دیکھ کر سوچا دیکھ لوں کہ زندہ ہو یا مر گئے ہو۔ اس لڑکی نے کمال اعتماد سے جھوٹ بولا تھا کہ وہ آنکھیں کھولے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اس کی بات پر دل چاہا تھا کہ اس لڑکی کا گلا گھونٹ کر یہیں مار دے۔ اس کی باتیں اس کا بی پی ہائی کر رہی تھیں۔ رات کے اس پہری تمہارے بھائی کا گارڈن تھا جہاں پہ تم ٹہل لگانے نکل پڑی، اور میں مروں یا زندہ ہوں تمہارے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔
سچ سچ بتاؤ، مجھے مارنے کے منصوبے سے آئی تھی نا؟ اس کے لہجے میں شک نہیں یقین تھا، جیسے اسے پورا یقین ہو کہ یہ لڑکی اسے مارنے کے لیے ہی آئی تھی۔ توبہ توبہ، کتنی بری سوچ ہے تمہاری۔ ابھی میری عمر ہی کیا ہے، تم جیسے 2 نمبر ایس پی کو مار کر جیل چلی جاؤ، اتنی بھی بیوقوف نہیں ہوں میں۔ ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی، اس نے اترا کر کہا تھا، جبکہ اس کے انداز پر وہ صبر کی گھوٹ بھر کے رہ گیا۔ دیکھو لڑکی، تم میرا صبر آزما رہی ہو، فی الحال میری نظروں کے سامنے سے دفع ہو جاؤ، ورنہ میں جانے کیا کر بیٹھوں گا۔ اپنے کمرے میں جاؤ فوراً، اور مجھے دوبارہ نظر مت آنا، ورنہ میں خود بھی نہیں جانتا کہ کیا کر بیٹھوں گا۔ اس کے سختی سے کہتے ہی وہ منہ بنا کر پیر پٹکتی ہوئی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ اسے اس کی منصوبے کا علم نہیں ہوا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں تمہاری خران سی شکل دیکھنے کا، وہ یہ کہتی ہوئی زور سے دروازہ بند کر گئی تھی، جبکہ وہ صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھ کر اب اپنا غصہ ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ صبح وہ اندھیرے منہ اٹھ کر کاٹیج سے باہر آیا۔ ساری رات وہ سو نہیں پایا تھا، اس لڑکی سے اب بھروسہ بالکل اٹھ گیا تھا۔ وہ کسی وقت آدھی رات کو اٹھ کر اس کا گلا دبا دیتی، کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ کچھ وہ اپنی بہن کی وجہ سے فکر مند تھا، اس لیے چاہ کر بھی سو نہیں پایا تھا۔ اندر گھٹن محسوس کرتے ہوئے کچھ دیر کے لیے کاٹیج سے باہر آیا تھا۔ ہر طرف ابھی اندھیرا چھایا ہوا تھا، افق پر ہلکی ہلکی سی روشنی صبح کا پیغام دے رہی تھی۔ جو اپنے کالج کے دروازے پر بنے اسٹیپ پر ہی خوبصورت سے باکس کو دیکھ کر وہ چونک گیا۔ اس نے تجسس بھرے انداز میں وہ باکس اٹھایا اور ارد گرد نظریں دوڑانے لگا، لیکن اسے آس پاس کچھ نظر نہیں آیا۔ یہ کالج آبادی سے بہت دور واقع تھا، یہاں آس پاس کوئی نہیں رہتا تھا، پھر یہ ایک خطرناک جنگل کے کنارے پر واقع تھا، اس لیے یہاں ٹورسٹ بھی نہ ہونے کے برابر آتے تھے۔ ایسے میں سنسان ویران علاقے میں اس طرح کا باکس یہاں کون رکھ سکتا تھا؟ وہ اب تیزی سے اس باکس کو کھول کر دیکھنے لگا۔ باکس کھولتے ہی اس میں سے ایک خاکی لفافہ اور ایک خوبصورت سا مٹھائی کا ڈبہ نکلا تھا، جس پر نکاح مبارک لکھا ہوا تھا۔ وہ لچ کر اس مٹھائی کے ڈبے کو دیکھ کر اب وہ خاکی لفافہ کھول رہا تھا۔ جیسے کھولتے ہی اس میں سے ایک نکاح نامہ نکلا، لیکن نکاح نامے پر دلہا اور دلہن کے نام دیکھ کر جیسے اس کے سر پر دھماکہ ہوا تھا۔ وہ بے یقینی سے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس لفافے کو دیکھ رہا تھا۔ مومل! اس کے لبوں سے اپنی معصوم بہن کا نام سرگوشی کی صورت میں نکلا تھا۔ یہ کیا تھا اس گھٹیا انسان نے؟ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا وہ ایسا کچھ کرے گا۔ آخر کیسے، یہ سب کیسے ممکن تھا؟ اس کی معصوم سی کمسن بہن کا نکاح، وہ بھی اس کے سب سے بڑے جانی دشمن کے ساتھ۔ تو یہ تھی اس گھٹیا شخص کی پلاننگ، جو کہ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا، اس لیے وہ خاموش تھا۔ وہ اس کی بہن واپس لوٹانا ہی نہیں چاہتا تھا، وہ اسے زیر کرنے کے لیے ایسا گھٹیا قدم اٹھائے گا، اپنے مطلب کے لیے اس کی معصوم سی بہن کو ہتھیار بنائے گا، یہ اس نے اپنے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ گھٹیا انسان! اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کے سامنے ہوتا تو وہ اس کی ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا۔ غصے سے اس کا دماغ پھٹنے لگا تھا، آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وہ اپنی نیلی آنکھوں میں سب کچھ تباہ کر دینے کا جذبہ لیے اس نکاح نامے کی کاپی کو پھاڑ کر وہیں پھینک چکا تھا۔ عالم، تو میرے سامنے آ، تو دیکھ میں تیرا کیا حشر کرتا ہوں۔ اپنی بہن کو تو میں بہت جلد آزاد کروا لوں گا، لیکن تجھے مار کر ذلیل انسان! وہ وہیں کھڑا ہو کر چیخنے لگا تھا، مٹھائی کا ڈبہ وہیں زمین پر پھینکتے ہوئے اب غصے سے بے قابو ہوتا وہیں گھر کے باہر ٹہلنے لگا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ بس تم ہی اس گھٹیا حرکت کر سکتے ہو؟ تمہیں یقیناً ابھی تک معلوم نہیں ہوگا کہ تمہاری بہن میرے پاس ہے، اس لیے اتنا پرسکون ہوں، لیکن اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ تمہاری اس بہن کو میں نے بھی اپنی بیوی نہ بنایا تو میرا نام بھی زاران شاہ نہیں، سالے۔ بہت شوق ہے نا مجھے سالے بنانے کا، دیکھتا ہوں مجھے سالے کے روپ میں دیکھ کر تو کیا کرے گا۔ تو غصے سے پاگل ہوتا خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور کیا سوچ رہا ہے۔ اس وقت اس کے ذہن پر صرف اور صرف غصہ اور انتقام سوار تھا، جس کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اپنی معصوم سی بہن کا نکاح اس منیر عالم خان کے ساتھ، یہ تصور بھی اس کے لیے سہانے روح تھا۔ وہ اس کا سب سے بڑا دشمن تھا، وہ کیسے اسے اپنی بہن کا شوہر قبول کرتا؟ یہ خبر جیسے اس پر بجلی بن کر گری تھی۔ اس کے سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتیں مفقود ہو گئی تھیں۔ اب اس وقت اس کے ذہن پر صرف اور صرف خون اور انتقام سوار تھا، جس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ سنو لڑکی، کچھ ہی دیر میں نکاح ہے ہمارا، خود کو ذہنی طور پر تیار کر لو، اور میں کوئی تماشا نہیں چاہتا۔ مولوی صاحب کے سامنے سوائے قبول ہے کہ اور کوئی الفاظ نہیں نکلنا چاہیے۔ وہ کچھ ہی دیر میں اپنے آدمیوں کو نکاح کا بندوبست کرنے کا کہہ کر اب اس وقت عفافت جا کے سر پر سوار تھا، جبکہ اس کا مطالبہ سن کر وہ آنکھیں پھاڑے بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ تو پاگل تو نہیں ہو گئے ہو ایس پی؟ کیا بک رہے ہو؟ وہ کچھ لمحے بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی، جیسے اس کی بات کا یقین کرنے کی کوشش کر رہی ہو،
اور پھر اگلے لمحے غصے سے غرائی تھی۔ بالکل، تم نے اور تمہارے بھائی نے مل کر مجھے پاگل کر دیا ہے، اس لیے اب ہمیشہ کرنے کے لیے ضرورت نہیں ہے، ورنہ تم میرا پاگل پن برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ زاران شاہ کی بات پر وہ بنا متاثر ہوئے غصے سے گھورنے لگی تھی۔ تم سے نکاح کرنے سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں، آئینے میں شکل دیکھی ہے اپنی؟ لنگور کہیں گے، تمہیں کیوں یہ خوش فہمی ہے کہ میں تم جیسے 2 نمبر گنڈے سے نکاح کروں گی؟ وہ غصے سے اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی، لیکن سامنے کھڑا وہ حسین نوجوان اس وقت خود اپنے حواسوں میں نہیں تھا۔ تو ٹھیک ہے، پھر مر ہی جاؤ یہیں میری بلا سے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی پستول نکال کر اس کی کن پٹی پر رکھی تھی، جس پہ وہ لڑکی جو کہ نڈر انداز میں اس کے سامنے کھڑی تھی، اس کی خوف سے سانسیں رکی تھیں۔ وہ خوفزدہ نظروں سے اب اس نوجوان کو دیکھ رہی تھی جو کہ اس کی کن پٹی پر پستول رکھے اسے خون اتری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے انداز اور آنکھوں سے کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کسی قسم کا مذاق کر رہا ہے یا اسے ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کا انداز بڑا ہی سنجیدہ اور حتمی تھا کہ اگر بات نہ مانی تو یقیناً گولی چلا دے گا۔ کچھ ایسا انداز تھا کہ اس کا وہ بہادر سی لڑکی خود ہی سہم گئی تھی۔ اب بولو، نکاح کرنا ہے یا مرنا ہے؟ تمہارے پاس 2 آپشن ہیں اور سوچنے کے لیے صرف اور صرف 10 سیکنڈ ہے۔ ابھی اسی وقت فیصلہ کر لو، مجھ سے نکاح یا پھر اس زندگی سے آزادی، تمہیں کیا چاہیے؟ وہ خون اتری نظروں سے ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولا تو اس لڑکی کا دل خوف سے بند ہونے لگا۔ نکاح، میں نکاح کروں گی، اسے پیچھے کرو پلیز۔ وہ خوف سے آنکھیں میچ کر جلدی سے بولی تھی۔ اس کا نڈر انداز تب تک ہی قائم تھا جب تک سامنے والے کا یہ وحشیانہ روپ نہیں دیکھا تھا۔ وہ بڑی بہادری تھی، لیکن تھی تو ایک معصوم سی لڑکی جو اغوا ہو کر سامنے کھڑے اس مرد کے قبضے میں تھی، اور پھر ہتھیاروں بندوقوں سے اسے ہمیشہ سے ڈر لگتا تھا کیونکہ اس کے ماں باپ اس کی آنکھوں کے سامنے دشمن کی جانب سے کی گئی فائرنگ میں مارے گئے تھے، اور وہ آنکھوں میں آنسو خوف لیے بس یہ سب دیکھتی رہ گئی تھی۔ تب سے اسے مار دھاڑ، خون خرابے اور ہتھیاروں سے ڈر لگتا تھا۔ بہت خوب، اب یاد رکھنا کہ یہاں تمہیں بچانے کوئی نہیں آئے گا۔ تمہارا وہ بے غیرت بھائی تو کسی صورت اس لیے خاموش سے نکاح قبول کر لینا، ورنہ یقین کرو تمہیں مار کر یہیں کہیں پھینک دوں گا۔ اس شخص کے خطرناک انداز پر وہ سہمی ہوئی چڑیا کی مانند اسے دیکھنے لگی۔ گل رانا ولد اظہر خان، آپ کا نکاح زاران شاہ ولد فخر شاہ سے بعوض حق مہر شرعی طے پایا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ کچھ ہی دیر میں مولوی صاحب کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے تو وہ آنکھیں موند رہی تھی۔ آنکھوں سے نکلتے کتنے ہی آنسو بہہ کر اس کی گالوں پر آئے تھے۔ وہ شخص سنگ دل بنا اس وقت جیسے اندھا ہو گیا تھا۔ اس نے خون اتری نظروں سے اسے دیکھا تو وہ خوف سے قبول ہے کہہ گئی تھی۔ ایجاب و قبول کا مرحلہ طے ہوتے ہی وہ اپنی بڑی سی چادر سنبھالے زاران شاہ کے اشارے پر دوبارہ اس کے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ کمرے میں آتی ہی وہ وہیں دروازے کو لاک کرتی دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر نیچے فرش پر بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ یوں اچانک نکاح، وہ بھی اپنے بھائی کے دشمن سے اس کی جان نکال رہا تھا۔ اس کا تمام حوصلہ اور ہمت جیسے ختم ہو گئی تھی۔ وہ اس وقت ایک معصوم سی ڈری سہمی ہوئی سی لڑکی تھی جو کہ اس شخص کے اناغے میں پھنس گئی تھی۔ وہیں دوسری جانب نکاح خواہاں کے جانے کے بعد وہ اب اس کا کیٹیج کے لاؤنج میں صوفے پر سر دونوں ہاتھوں میں تھامے بیٹھا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا ویسے ویسے اس کا غصہ اترتا جا رہا تھا، لیکن اس کے دل کو سکون ملنے کے بجائے مزید بے چینی ہو رہی تھی۔ اس کا وجود پچھتاؤں کی زد میں آ رہا تھا۔ یہ اس نے کیا کر دیا تھا؟ اتنی بڑی بیوقوفی وہ کیسے کر سکتا تھا؟ کسی نے سچ کہا تھا کہ غصہ عقل کو کھا جاتا ہے۔ اسے واقعی اندازہ بھی نہیں ہوا تھا کہ اپنے غصے میں وہ کتنا سنگین اور بڑا قدم اٹھا بیٹھا ہے۔ یہ لڑکی جس کے ساتھ اس کا ایک دن گزارا مشکل تھا، وہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنی بیوی بنا بیٹھا تھا۔ یہ اس نے کیا بیوقوفی کر دی تھی؟ اسے عقل سے کام لینا چاہیے تھا۔ اپنی بہن کو تو وہ طلاق لے کر آزاد کروا سکتا تھا، لیکن اب جو اس کی بہن سے نکاح کر بیٹھا تھا، اس کا کیا ہوتا؟ نکاح اور طلاق کوئی بچوں کا کھیل تھوڑی تھا۔ یہ تو بڑا ہی نازک سا رشتہ تھا، اور وہ اپنے غصے اور انتقام میں اندھا ہو کر جلد بازی میں نہایت ہی غلط فیصلہ کر بیٹھا تھا۔ اس نے نہ صرف خود کے ساتھ بلکہ اس لڑکی کے ساتھ بھی ظلم کیا تھا۔ اے کاش کہ اس سے پہلے عقل آ جاتی، لیکن اس وقت اس کا غصہ اس پر ایسے حاوی تھا کہ اس کی عقل جاتی رہی تھی۔ وہ کچھ بھی سوچ سمجھ نہیں پایا تھا اور ایسا فیصلہ کر بیٹھا تھا جو کہ شاید اس کی زندگی کا سب سے غلط ترین فیصلہ تھا۔ وہ اب سر پکڑے بیٹھا تھا۔ یہ اس نے کیا کر دیا تھا؟ اس گھٹیا شخص سے مقابلے کی کوشش میں سکون تو نہیں ملا تھا، الٹا اپنا ہی نقصان کر بیٹھا تھا۔ وہ کل شام کو نکاح کے بعد سے اپنے کمرے میں گئی تھی اور ابھی تک اندر ہی بند تھی۔ زاران شاہ اپنے ہی پچھتاوے میں گھرا ہوا تھا، خود میں ہمت ہی نہیں کر پا رہا تھا کہ دروازہ بچا کر اسے مخاطب کر پاتا، لیکن اب صبح سے شام ہونے کو آئی تھی، اس نے کل سے کھانا نہیں کھایا تھا اور اب رات ہونے والی تھی۔
وہ ابھی تک بھوکی پیاسی اپنے کمرے میں بند تھی۔ اسے لگا تھا کہ وہ خود ہی کچھ دیر بعد باہر نکل آئے گی۔ جب وہ بھوک لگے گی تو خود ہی کمرے سے باہر آ جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ شرمندگی کے باعث اب اس کا سامنا کرنے سے کترا رہا تھا، لیکن اپنے پچھتاوا میں اسے مزید اذیت نہیں دے سکتا تھا۔ اس کی بھوک کا خیال کرتے اس نے ایک نظر سامنے پڑے کھانے کو دیکھا تھا، جو کہ اس نے کچھ دیر پہلے ہی منگوایا تھا۔ اس کی پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے مٹن چاپ اور بیف ٹکے کے ساتھ نان منگوائے تھے، لیکن وہ لڑکی تھی کہ باہر ہی نہیں آ رہی تھی۔ اب اسے تشویش ہونے لگی تھی، دل عجیب سے انداز میں گھبرانے لگا تھا۔ کتنا وقت گزر گیا تھا، کہیں اس بیوقوف سی جذباتی لڑکی نے خود کو نقصان تو نہیں پہنچا لیا۔ اس سوچ کے آتے ہی وہ گھبرا گیا تھا۔ وہ جو کتنی دیر سے پہلے ہی بے چین سا بیٹھا تھا، اس سوچ سے جیسے اس کی روح فنا کی تھی، وہ فوراً سے اٹھ کر اب اس کے کمرے کی جانب بڑھا تھا اور زور زور سے دروازہ بجانے لگا، لیکن اندر سے کوئی آواز نہ آنے پر اس کی پریشانی مزید بڑھ گئی تھی۔ اس نے ایک بار پھر خود پر لعنت بھیجی تھی کہ آخر کیا ضرورت تھی غصے میں ایسا احمقانہ فیصلہ کرنے کی۔ اب اگر اس لڑکی کو کچھ ہو گیا تو وہ پھر کیا کرے گا؟ وہ اس چلبلی سی معصوم سی لڑکی کو موت کی وجہ نہیں بننا چاہتا تھا۔ اس کا نڈر اور بے باک انداز یاد آیا تو دل میں جیسے پچھتاوے مزید گہرے ہوئے تھے۔ گلرانہ! وہ اب زور سے دروازہ بجاتے ہوئے اسے اونچی آواز میں پکار رہا تھا۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ اگر کچھ لمحے مزید اس کی آواز نہ سنی تو جیسے جسم سے جان نکل جائے گی، اور وہ ظالم تھی کہ اندر بند شاید اس کے تڑپ کا مزہ لے رہی تھی۔ مجال ہے جو ذرا سی بھی آواز آئی، جو حالانکہ وہ پوری شدت سے اسے اونچا اونچا پکار رہا تھا۔ کوئی آواز نہ آنے پر وہ ڈپلیکیٹ کی لے کر آیا، لیکن اسے اندر سے کنڈی لگا رکھی تھی۔ وہ چابی سے لاک نہیں کھول سکتا تھا، جس پر اس کے حواس مزید گم ہونے لگے۔ وہ گہری گہری سانس لیتا اب زور زور سے دروازے پر کندھے مارنے لگا تھا۔ وہ اس وقت اپنے حواس کھوتا دروازے کو توڑ دینے کی در پر تھا۔ گلرانہ! دروازہ کھولو، باہر آؤ! میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، کھانا کھا لو، ایسا مت کرو پلیز! دروازہ کھولو، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، تمہیں تمہارے بھائی کے پاس پہنچا دوں گا میں۔ وہ دروازے پر زوردار ضربے مارتا ہوا ساتھ ساتھ چیختے ہوئے کہہ رہا تھا، جبکہ اندر وہ بیڈ پر بیٹھی خوفزدہ نظروں سے دروازے کو دیکھ رہی تھی، جس پر لگنے والی زوردار ضربیں صاف واضح کر رہی تھی کہ دروازہ زیادہ دیر تک ٹک نہیں پائے گا۔ کل سے وہ اس وجیح شخص سے خوف کھانے لگی تھی۔ اب اس کا دل شخص کی موجودگی کے احساس سے ہی خوفزدہ ہو رہا تھا۔ وہ وہیں گھٹنوں میں سر چھپائے رونے لگی تھی۔ اس میں اس شخص کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ ساران چاہ کی زوردار ضربوں سے کچھ ہی لمحوں میں دروازہ ٹوٹ چکا تھا، جس کے ساتھ ہی وہ اندر داخل ہوا۔ اسے سامنے صحیح سلامت دیکھ کر جہاں ساران چاہ کے دل کو سکون آیا تھا، وہیں ہر خوفزدہ سی بیٹھی گلرانہ اپنا چہرہ گھٹنوں میں چھپائے چیخنے لگی تھی۔ پلیز نہیں، مجھے مت مارنا، مجھے چھوڑ دو! وہ بری طرح پینک کرتی چیخ چیخ کر رونے لگی تھی، جبکہ اس کی اس حالت پر سامنے کھڑا وہ مضبوط اور توانا وجیح مرد صدمے کی سی کیفیت میں آ گیا تھا۔ کیا اس کی اس حالت کا ذمہ دار وہ تھا؟ یہ اس نے کیا کر دیا تھا؟ اس ہنستی کھیلتی لڑکی کی یہ حالت اس سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ اس کی چیخیں جیسے اس کے دل پر ضرب لگا رہی تھیں۔ وہ ایسا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن انجانے میں اسے تکلیف پہنچا گیا تھا، اسے خود سے خوفزدہ کر گیا تھا۔ وہ جیسے جیسے چیختی جا رہی تھی، ویسے ویسے اس کی چیخوں کے سامنے اس کا دل بیٹھتا جا رہا تھا۔ اس لڑکی کا روب یاد آیا تھا، اس کا چلبلا سا بے باک انداز جو کہ اسے سخت ناگوار گزرتا تھا۔ لیکن اس کا یہ ڈرا سہما ہوا خوفزدہ روپ تو جیسے اسے شرمندگی کی انتہا گہرائیوں میں اتار گیا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ چلو بھر پانی میں ڈوب مرے۔ اے کاش کہ وہ خود کو اسی پستول سے شوٹ کر لیتا جس سے اس معصوم کو ڈرانے کی کوشش کی تھی۔ گہرے گہرے سانس لیتی وہ بگڑتی حالت کے ساتھ اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا، جو کہ اب اس کی بیوی تھی، لیکن اسے دیکھ کر وہ ایسے خوف سے کانپ رہی تھی جیسے وہ کوئی لٹیرا ہو۔ اس کی چیخیں دیکھ کر اسے اپنا آپ مجرم معلوم ہو رہا تھا۔ وہ اس کا محرم، اس کی عزت کا رکھوالا ہو کر جیسے اپنے آپ میں ہی باعث ذلت بن گیا تھا۔ اس کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا ذلت ہوگی کہ اس کی بیوی نکاح کے بعد اسے سامنے دیکھ کر خوف سے چیخ رہی تھی۔ پرسکون ہو جاؤ، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، مجھے معاف کر دو گلرانہ، میری بات سنو، خدا کے لیے ایسا مت کرو، تمہاری چیخیں میری جان نکال رہی ہیں، پلیز چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، ایسا مت کرو۔ وہ کتنی ہی بل بدھ بنا وہیں کھڑا رہا، پھر خود میں ہمت جمع کرتا تڑپ کر اس کے جانب بڑھا تھا۔ اس کے بیڈ کے پاس نیچے زمین پر بیٹھتا، وہ بیڈ پر دونوں ہاتھ رکھے شکست خورا سا اسے دیکھتے ہوئے ٹوٹے بکھرے انداز میں کہہ رہا تھا۔ وہ مغرور ایس پی جس کی خوف سے تمام مجرم کانپتے تھے، وہ اس وقت اس معصوم سے لڑکی کی چیخوں سے ڈر گیا تھا۔ گلرانہ میری بات سنو! وہ اسے پکارتا جا رہا تھا، لیکن وہ جیسے بحری ہو گئی تھی۔ وہ مسلسل چیختے ہوئے یہی الفاظ دہرا رہی تھی کہ اس سے دور رہو، اسے مت مارو، اس نے کچھ نہیں کیا، اسے چھوڑ دو۔
اور اس کے یہ الفاظ اس کے دل پر خنجر کی طرح وار کر رہے تھے۔ اس کی بیوی اس سے ڈر رہی تھی، اس سے پناہ مانگ رہی تھی، اور اس کا دل چاہ رہا تھا کہ خود کو ختم کر دے۔ آخر جب اس کی آواز کا کوئی اثر نہ ہوا تو پھر وہ تڑپ کر آگے بڑھتا اسے بازو سے پکڑ کے اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ شش، سب ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوا، میں کچھ نہیں کروں گا، چپ ہو جاؤ پلیز، پرسکون ہو جاؤ۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگائے التجائیہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ اس کے ہنسان میں وہ معصوم سی لڑکی آہستہ آہستہ پرسکون ہونے لگی تھی۔ اس کی چیخیں مدھم ہوتی سسکیوں میں بدل گئی تھیں۔ وہ اسے کسی قیمتی متاع کی طرح اپنے سینے سے لگائے اس کی حالت پر کرب سے آنکھیں میچ گیا تھا۔ وہ اپنے غصے اور انتقام میں اس معصوم سی نخریلی لڑکی کو کس حال میں پہنچا گیا تھا۔ معاف کر دو، میں ایسا نہیں چاہتا تھا، بس غصے میں اندھا ہو گیا، پلیز مجھے معاف کر دو، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، میرا یقین کرو، مجھے خود نہیں پتا کہ میں نے غصے میں کیا کر دیا۔ وہ شکست خوردہ سا دھیمے انداز میں کہہ رہا تھا، جبکہ وہ ساکت سی خاموشی سے اس کے حصار میں بے حس و حرکت بیٹھی تھی، جیسے اس میں کوئی جان ہی نہ ہو۔ اسے خاموش دیکھ کر وہ بھی اس کا چہرہ اپنے سامنے کر گیا تھا۔ اس کا چادر کے حالے میں چھپا آنسوں سے بھیگا وہ معصوم چہرہ دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ نظریں جھکا گیا تھا۔ تمہیں بھوک لگی ہوگی نا، میں نے کھانا منگوایا تمہاری پسند کا، تم بیٹھو میں لے کر آتا ہوں۔ دھیمے سے انداز میں کہتے ہوئے وہ اسے اپنے حصار سے آزاد کرتا اٹھا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس کے کمرے میں ہی کھانا لے آیا تھا۔ کھانے کی ٹرے اس کے سامنے رکھی تو بھی وہ بے جان سی بیٹھی رہی، کھانے کی طرف دیکھا تک نہیں تھا، حالانکہ وہ کل سے بھوکی تھی۔ اب اسے خود پر ہی افسوس ہو رہا تھا کہ اپنی شرمندگی میں خواہ مخواہ میں اسے بھوکا رکھا۔ پھر جو اس کی حالت تھی، جانے اتنے وقت میں اکیلی بیٹھی کیا کیا الٹا سیدھا سوچتی رہی ہوگی۔ وہ ایک گہرا سانس لے کر اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ گل، میں جانتا ہوں جو ہوا وہ صحیح نہیں ہوا، لیکن میرا یقین کرو میں تمہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ تمہارے بھائی نے میری معصوم بہن کے ساتھ نکاح کر لیا ہے۔ یہ سن کر میرے غصے سے آپے سے باہر ہو گیا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا کہ اس سے بدلہ لینے کے لیے تم سے نکاح کر لیا، لیکن مجھے اندازہ ہے میں نے غلط کیا ہے تمہارے ساتھ، زبردستی نہیں کرنی چاہیے تھی، مجھے معاف کر دو۔ وہ ایک بار پھر اس کے سامنے بیٹھا کہہ رہا تھا، لیکن وہ تو جیسے پتھر کی مورت بن گئی تھی۔ تم جو کہنا چاہتی ہو مجھے کہہ لو، چاہو تو مجھے مار سکتی ہو، لیکن پلیز یہ خاموشی ختم کرو، تمہاری خاموشی مجھے ختم کر رہی ہے گل۔ وہ نظریں جھکائے ندامت سے کہہ رہا تھا، مجھے گھر جانا ہے اپنے بھائی کے پاس۔ کتنی دیر بعد اس کی لرزتی ہوئی آواز سنائی دی تھی۔ اس کی بات پر وہ بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ میرا ارادہ تمہیں یہاں زیادہ دن رکھنے کا نہیں تھا، میں نے تمہارے بھائی کو تمہارے بارے میں بتا دیا، لیکن شاید اسے میری بات پر یقین نہیں آیا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ میری بہن مجھے دے دے تو میں تمہیں اس کے حوالے کر دوں گا، لیکن سب کچھ میری توقع کے برخلاف ہو گیا۔ میں اب بھی اپنی بات پہ قائم ہوں، مجھے میری بہن واپس مل جائے تو میں تمہیں صحیح سلامت تمہارے بھائی تک پہنچا دوں گا۔ تب تک تمہیں یہی رہنا پڑے گا، لیکن میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، تمہیں جو چاہیے ہر چیز مہیا کروں گا، تمہیں اب دوبارہ کسی بھی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ مجھ پر یقین رکھو، میں تمہیں تمہارے بھائی تک صحیح سلامت پہنچا دوں گا، بس پہلے اپنی بہن کو تلاش کر لو۔ وہ نظریں جھکائے سے کہہ رہا تھا، اپنے غصے میں جو وہ کر چکا تھا اب اس معصوم لڑکی سے نظریں ملانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ تم کھانا تو کھاؤ۔ اسے خاموش دیکھ کر وہ بولا تھا، بھوک نہیں ہے۔ وہ دو لفظی جواب دے کر اپنی انگلیاں مسلنے لگی۔ میرا غصہ کھانے پہ کیوں اتار رہی ہے، خدا کے لیے کھا لو۔ وہ ملتجئ انداز سے بولا تھا، مجھے اکیلا رہنا ہے۔ اس کی بات پر وہ بے بسی سے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ کیسے اسے بھوکا چھوڑ کر چلا جاتا، اس کی ضد دیکھ کر چکا تھا، جانتا تھا کہ وہ اس کے جانے کے بعد کھانے کی طرف دیکھے گی بھی نہیں، جیسے اس دن کیا تھا۔ ٹھیک ہے تم یہ کھانا کھا لو، پھر میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ اگر وہ یہی چاہتی تھی کہ وہ چلا جائے تو پھر وہ اسی طرح سے کھانے پر مجبور کر سکتا تھا، اور اس کی توقع کے عین مطابق وہ اب خاموشی سے کھانا کھانے لگی تھی۔ اس کے لیے یہی بہت تھا۔ اس نے کھانا کھا لیا تو وہ خاموشی سے برتن لے کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ گل رانا نے ایک نظر ٹوٹے ہوئے دروازے پر ڈالی تھی اور پھر اپنا چہرہ گھٹنوں میں چھپا لیا تھا۔ یہ کمرہ اب صحیح نہیں ہے، رات کو ٹھنڈ لگے گی، تم ایسا کرو ساتھ والے کمرے میں چلی جاؤ۔ کچھ دیر بعد واپس آ کر کہہ رہا تھا، اس کی بات پر وہ تیزی سے سر اٹھا گئی۔ وہ دروازے کے باہر ہی کہہ کر چلا گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ ڈرتے ڈرتے اٹھی تھی اور باہر جھانکنے لگی۔ اسے کہیں نہ پا کر وہ تیزی سے چلتے ہوئے ساتھ والے کمرے میں بند ہو گئی تھی، جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ سردی سے زیادہ تو اسے اس شخص کا خوف تھا۔ کمرے میں داخل ہو کر وہ تیزی سے دروازہ بند کر کے لاک کر گئی تھی۔ یہ کمرہ اس دوسرے کمرے سے زیادہ آرام دہ اور خوبصورت معلوم ہوتا تھا۔ وہ ایک گہری سانس لے کر اس کمرے پر نظر دوڑاتی اب اپنی بڑی سی چادر اتار کر ایک طرف رکھ گئی تھی۔ یہ چادر وہ کالج میں پہن کر رکھتی تھی، جو کہ اسے سر سے پیر تک ڈھانپتی دیتی تھی۔ جب سے یہاں وہ آئی تھی
یہ چادر اس کی وجود کو یہاں تک کہ اس کے چہرے کو بھی کسی حد تک چھپائے ہوئے تھی۔ چادر ایک طرف رکھتے وہ بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ سامنے ہی ایک دیوار آور کھڑکی نما شیشہ تھا جس میں اس کا عکس نمایاں تھا۔ اس کھڑکی کی دوسری جانب ایک چھوٹی سی لائبریری تھی جہاں پر اس وقت زران شاہ موجود تھا۔ وہ اس شیشے نما کھڑکی سے سامنے گلرانہ کے کمرے کا منظر دیکھ سکتا تھا، لیکن وہ اس بات سے انجان تھی کیونکہ اسے صرف اپنا عکس نظر آ رہا تھا۔ زران شاہ نے جان کر اس کے لیے یہی کمرہ کھلا چھوڑا تھا کیونکہ وہ اسے اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ ڈر گیا تھا۔ اب نہیں چاہتا تھا کہ اسے کوئی نقصان پہنچے۔ جب تک اس کی بہن نہیں مل جاتی تب تک یہ لڑکی اس کی ذمہ داری تھی۔ اسے تب تک اس کی حفاظت کرنی تھی۔ وہ خاموش نظروں سے سامنے لائبریری میں موجود چیئر پر بیٹھا اس کا منتظر تھا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی سیدھا ہوا تھا۔ حسب توقع اس نے سب سے پہلے کمرے کو لاک کیا تھا۔ اس نے جیسے ہی چادر اتار کر ایک طرف رکھی، دوسری جانب اس کی طرف دیکھتا ہوا زران شاہ اپنی جگہ پر ساکت رہ گیا تھا۔ اس کی نیلی آنکھیں اس کے معصوم حسن پر جم سی گئی تھیں۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ سبز رنگ آنکھوں والی لڑکی جب سے اس کے پاس آئی تھی اس بڑی سی چادر میں خود کو پوری طرح چھپائے ہوئی تھی، یہاں تک کہ وہ چادر اس انداز میں لیتی تھی کہ اس کی تھوڑی اور پیشانی بھی چھپی رہتی تھی۔ اب جب اس نے وہ چادر اتار دی تھی تو اس کا معصوم سا چہرہ پوری طرح اس کی نظروں کے حصار میں تھا۔ پتہ نہیں یہ نکاح کا اثر تھا یا اس لڑکی کا حسن تھا جو کہ اس کے سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں عجب لے پر دھڑکنے لگی تھیں۔ وہ ساکت سا بیٹھا سانس روکے ہوئے تھا۔ وہ کم سن معصوم حسینہ اس وقت سوگوار سا حسن کی اس کے دل پر قیامت برپا کر گئی تھی۔ وہ ہر شے بھلائے مبہوت سا اسے دیکھنے لگا۔ اسے دیکھ کر اس لمحے وہ سب کچھ بھول گیا تھا، شرمندگی، پچھتاوا، اس نکاح کا دکھ، دشمنی، بدلہ و انتقام، ہر شے۔ اس کے دل و دماغ پر اس لڑکی کا حسین سراپا چھائے ہوا تھا جو کہ اس کے حواس گم کر رہا تھا۔ وہ لڑکی اپنے معصوم سے حسن سے ایک ہی پل میں اس کے دل پر ایسا وار کر گئی تھی کہ اس کا دل اسی بغاوت کر گیا تھا۔